درس نظامی میں نحو کی کتاب میں ایک مثال کو بہت کثرت سے پیش کیا جاتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے، اور وہ مثال ہے ضرب زید عمرا۔ لہٰذا اس مثال کے متعلق ایک بادشاہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ عربی زبان کے مشہور ادیب منفلوطی نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان سے شغف رکھنے والا، عربی زبان سے تعلق رکھنے والا ایک عربی بادشاہ تھا جس کو نحو سے بھی بہت گہرا تعلق تھا، اور وہ نحو کی کتابوں کا بکثرت مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ لہٰذا ایک موقع پر وہ نحو کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اسی دوران اس کے سامنے یہ مثال آئی ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمرو کو مارا۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی کئی متعدد نحو کی کتابوں کا وہ مطالعہ کر چکا تھا۔ لہٰذا اس بادشاہ کو نحو سے اور عربی زبان سے بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن اس میں کچھ حماقت اور بیوقوفی پائی جاتی تھی۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کہ بھائی ہر جگہ عمرو کو ہی کیوں مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور زید کو اس پر اس طرح مسلط کر دیا کہ ہر وقت اس کی مار اور پٹائی کرتا رہتا ہے، اور ہر جگہ زید اس کی سخت دھلائی کرتا ہے۔ لہٰذا اس نے علماء نحو کو مدعو کیا اپنے دربار میں، اور ان کے سامنے اپنا یہ سوال پیش کیا۔ تو انہوں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو ایک مثال ہے جو بات سمجھانے کے لیے پیش کی گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر مثال بات سمجھانے کے لیے ہی پیش کی گئی تو ایک جگہ ضرب زید عمرا ہوتا اور دوسری جگہ ضرب عمرو زیدا ہوتا۔ ایک جگہ زید کو فاعل بنایا جاتا اور عمرو کو مفعول بنایا جاتا، اور دوسری جگہ عمرو کو فاعل بنایا جاتا اور زید کو مفعول بنایا جاتا۔ لیکن یہاں تو ہر مثال میں بس زید کو ہی عمر پر مسلط کر رکھا ہے کہ وہ اس کو مارتا رہے۔ بہرحال علماء نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ سارے علماء کو جیلوں میں ڈال دو اگر یہ معقول جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی معقول جواب نہیں دے سکا، اس نے سارے علماء کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی زمانے میں مصر کے ایک بہت مشہور اور معروف اور زیرک عالم دین، ذہین عالم دین، وہ سفارش کے لیے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور بادشاہ سلامت سے انہوں نے سفارش کی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا اگر کوئی معقول وجہ پیش نہ کی عمرو کے جرم کی کہ اسے کیوں مارا جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو اس عالم دین نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں عمرو بڑا شریر اور بد تہذیب اور بد اخلاق لڑکا ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ مصر کے مشہور عالم نے جواب دیا کہ آپ کا نام داؤد ہے، اور جب بولا جاتا ہے تو داؤد بولا جاتا ہے ڈبل واو کے ساتھ، اور جب لکھا جاتا ہے تو اکہرے واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے داؤد۔ عالم دین نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نام سے ایک واو کس نے چرا لیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کس نے چرایا۔ لہٰذا عالم دین نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اصل میں آپ کے نام سے ایک واو اسی عمرو نے بغیر کسی ضرورت کے آپ کے نام سے چرا کر کے اپنے نام کے ساتھ اس کو لاحق کر لیا، ملا لیا۔ لہٰذا اسی چوری کے جرم کے نتیجے میں علماء نحات نے زید کو اس پر مسلط کیا کہ زید اس کو مارتا رہے اور اس کو اس کے جرم کی سزا دیتا رہے۔ اس لیے لہٰذا جب بادشاہ نے کو اس کا یہ جواب سمجھ میں آیا اور ہنس پڑا، اور اس نے اس عالم دین کو تحفہ تحائف بھی دیا اور سارے علماء کو رہا کر دیا۔ لہٰذا یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا جو ذہن میں تھا، کہیں پڑھا تھا، اس لیے سوچا کہ اس کو آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
جہاں کہیں ہو شاد اور آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔